بانوے آں تاجدار حل عطا، مرتضی مشکل کشا شیر خدا۔ ان کا اعزاز یہ ہے کہ وہ زوجہ محترمہ ہیں حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کی، جو مرتضی بھی ہیں، مشکل کشا بھی ہیں اور شیر خدا بھی ہیں۔ ان کی زوجہ محترمہ ہونے کا شرف آپ کو ممتاز کرتا ہے۔ تو ایک شرف رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادی ہونا، دوسرا شرف بانو مرتضی ہونا، سیدنا علی المرتضی کی زوجہ محترمہ ہونا، تیسرا شرف جو حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا ہے، وہ یہ ہے کہ مادر آں مرکز پرکار عشق، مادر آں قافلہ سالار عشق، کہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا یہ شرف ہے کہ وہ حضرت امام حسن اور امام حسین کی والدہ ہے، جنہوں نے دین کے گرتے ہوئے پرچم کو تھام لیا اور اپنا خون دے کر کے اسلام کے چمن کو سینچا، اور اسلام کی عزت، اسلام کی آبرو کو انہوں نے داؤ پہ نہیں لگنے دیا، اپنا سب کچھ لٹا دیا، لیکن اسلام کا باغ اجڑنے نہیں دیا، اسلام کا چمن پامال نہیں ہونے دیا۔ تو گویا اسلام کی عزت، منبر و محراب کی رونق، آج مجلسوں کے نور، اور آج رمضان کی تازگیاں، اور آج سحری افطاری کے مزے، آج حرم کا طواف، اور آج حج کی بہاریں اس لیے ہیں کہ حسین ابن علی نے اپنا خون پیش کیا۔ حسین اگر نہ شہید ہوتا تو آج گھر گھر یزید ہوتا، اسلام کی عظمت عیاں نہ ہوتی، خدا کے گھر میں اذان نہ ہوتی، بار الہا نوحہ سناتا پھرتا، تا روز جزا اشک بہاتا پھرتا، امداد نہ کرتے اگر کربلا میں حسین، اسلام تیرا ٹھوکریں کھاتا پھر۔ تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا خون دے کر کے اسلام کے پرچم کو گرنے سے بچایا اور اسلام کی عزت اور آبرو رکھ لی۔ تو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی آغوش میں یہ حسین پلے تھے جنہوں نے اسلام کی آبرو بچائی، تو ان کی ماں ہونا ان کا تیسرا شرف ہے۔ تو یہ تین شرف سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا کو حاصل ہیں، جو کائنات کی کسی دوسری عورت کو حاصل نہیں۔ تو سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ ماجدہ کے ہونے کے ناطے سے، اور امام حسن سلام اللہ علیہ کی والدہ ماجدہ ہونے کے ناطے سے وہ امتیاز رکھتی ہیں، ان کی تربیت بولتی ہے۔ کربلا کے تپتے ہوئے ریگزار میں حضرت امام حسین نے جو عظیمت کی انوکھی اور البیلی داستان رقم کی ہے، تو زمانہ دیکھتا ہے کہ یہ بانکپن، یہ جمال، یہ حسن، یہ صبر و استقامت، یہ کہاں سے آیا؟ تو اقبال اسی نظم میں آگے چل کے فرماتے ہیں کہ سیرت فرزندہا از امہات، جوہر صدق و صفا از امہات۔ صدق و صفا کا جوہر اولادوں میں جو دیکھنے کو ملتا ہے، یہ ماؤں کے دودھ کا اثر ہوتا ہے، اور بیٹوں کی سیرت کا جو نقش تمہیں بیٹھا ہوا نظر آتا ہے، اور ان کی سیرت کا جمال جو تمہیں دکھائی دیتا ہے، تمہارے سکرین کے سامنے تو یہ چہرہ ہوتا ہے، لیکن پردے کے پیچھے ایک ماں کی محنت ہوتی۔ تو ماں کی وہ محنت بچے کو اس منزل پہ پہنچاتی ہے، اس مقام پہ پہنچاتی ہے کہ پھر وہ زمانے میں ایک ایسے نقوش ثبت کرتا ہے کہ زمانہ دیکھتا رہ جاتا ہے۔ تو سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا یہ کردار کہ ماں ہونے کے ناطے سے انہوں نے اس امت کو جو دیا، امت کے لیے جو ان کی قربانی تھی، اور پردے کے پیچھے مستور رہ کر کے آپ نے جو نسل تیار کی اور جو فرزند اس امت کے لیے تیار کیے کہ انہوں نے اس امت کی ڈوبتی کشتی کو بچایا۔ تو اقبال کہتے ہیں کہ سیدہ سلام اللہ علیہا سے سیکھنے کی یہ بات ماؤں کے لیے بہت ضروری ہے، چونکہ جب پورا اسلامی معاشرہ بگڑ چکا ہے، جب حالات دیگر ہوئے ہیں، جب ساری قدریں لٹ چکی ہیں، جب سب کچھ پامال ہو چکا ہے، جب امت فرقہ فرقہ بن چکی ہے، جب ہم زخم ہیں، تو کام شروع کہاں سے کریں؟
پمبا کجا کجا نہم کہ ہما داغ داغ است، کہاں کہاں روئی رکھوں جگہ جگہ سے تو خون رستا ہے۔ ہم جہاں بھی دیکھیں امت کا تو شیرازہ بکھر گیا ہے۔ وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا، احساس زیاں بھی لٹ گیا، متائے کارواں بھی لٹ گیا۔ زخم زخم ہے، لہو لہو ہے امت، اخلاق بگڑ گئے، اقدار باقی نہ رہی، بڑوں کا حیا باقی نہ رہا، نوجوان حیا باختہ ہو گئے۔ اللہ اکبر، وائے قوم کشتائے تدبیر غیر، کار او تخریب خود تعمیر غیر۔ ہائے وہ قوم کہ جو غیروں کی تدبیروں کا شکار ہو گئی اور اپنے آپ کو توڑ رہی ہے اور غیروں کی تعمیر کر رہی ہے۔ نوجوانہ چوں زنا مشغول تن، از حیا بیگانہ پیرانے کہن۔ اس قوم کی حالت یہ ہے کہ نوجوان حیا کے جوہر سے خالی ہو گئے ہیں اور اپنے تن کو سنوارنے کے اندر لگے ہوئے، سویر سے لے کر شام تک وہ اپنے تن کو سنوارنے کی مشق ہی کر رہے ہیں۔ نوجوان بھی بیوٹی پارلر سے تیار ہو کے آ رہا ہے، ہر وقت کنگھی پٹی میں لگا ہوا ہے، جبکہ اس کا یہ وظیفہ تو نہیں تھا۔ اس کی زندگی کے مقاصد جلیلہ تھے، اس کے مقاصد بہت بڑے تھے، لیکن نوجوانہ چوں زنا مشغول تن، عورتوں کی طرح وہ بھی مشغول تن ہو گیا۔ از حیا بیگانہ پیرانے کہن، اور بوڑھے باپ بھی، بوڑھے اشخاص بھی حیا کے جوہر سے خالی ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ بوڑھوں کی آنکھوں سے بھی جب حیا چھن جائے تو پھر جوانوں میں کیا باقی بچے گا؟ دختران او بچشم خود اسیر، بزلف خود اسیر، شوخ چشموں خردہ بینوں خردہ گیر۔ اور عورتوں کی حالت یہ ہے کہ وہ اپنی زلف کی خود اسیر ہو کے رہ گئی۔ شوخ چشم ہیں، دل پھینک ہیں، ساختہ پرداختہ دل باختہ، ابرواں مثل دو تیغے آختہ۔ جب وہ خود شیطان کا روپ بن کے معاشرے کے نوجوانوں کو ورغلانے پہ آمادہ ہوں گی تو پھر بتائیے معاشرے کا حسن سلامت کیسے رہ سکتا ہے اور تقدس کے جوہر کی حفاظت کیوں کر کی جا سکتی ہے؟ تو جب قوم کا یہ مزاج ہو کہ نہ بوڑھے میں حیا باقی رہے، نہ جوان میں شرم رہے، اور وہ بننے سنورنے کو زندگی کی معراج سمجھنے لگے، اور عورت جو ہے وہ خردہ گیر ہو، عورت شوخ چشم ہو، اپنی زلف کی خود اسیر ہو جائے، اور ہر وقت وہ زینت بازار بننا اور زینت مجلس بننا اور شمع محفل بننا ہی پسند کرے، تو پھر قوم کہاں سے تلاش کریں گے؟ قوم کی نشت کہاں سے ہوگی؟ کہاں سے قوم اب اس بگڑی ہوئی قوم کو، اس فرسودہ معاشرے کو، اس اقدار سے خالی لوگوں کو کس طرح عصر نو منظم کیا جائے، کیسے کھڑا کیا جائے؟ پھر دوبارہ زندگی کیسے دوڑ سکتی ہے؟ کیسے دوبارہ وہ اپنے اسلاف کے نقوش قدم چوم سکتے ہیں؟ تو اقبال کہتے ہیں کہ اس قوم کو سنوارنے کے لیے دوبارہ آغوش مادر میں آنا پڑے گا۔ جب زخم زخم ہے بدن اور جگہ جگہ سے لہو رس رہا ہے تو پٹی کہاں باندھے، پھاہا کہاں رکھیں، خون کہاں سے پوچھیں، کہاں مرہم لگائیں، کہاں دارو رکھیں؟ تو پریشان حال ہیں کہ ہم جائیں کہاں اور کدھر سے کام کا آغاز کریں اور کس کام کو کہاں سے شروع کریں کہ سارا آوے کا آوا ہی بگڑ گیا ہے۔ تو اقبال کہتے ہیں کہ آئیے اس دور میں کہ جب تمہارا حال ہی ہو تو خواتین سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے اسوہ کو اختیار کر لیں، اور آپ کا اسوہ انہیں ایک نئی زندگی دے گا اور ایک نئی نسل کی تیاری کا سبب اور ذریعہ ہوگا، اور نئی نسل اس امت کو دوبارہ کھڑی کر دے گی اور جوانوں کو پیروں کا استاد بنا دے گی۔ شرط یہ ہے کہ سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا اسوہ انہیں اختیار کرنا پڑے گا۔ اور دیکھیے کہ انہوں نے اپنے بیٹوں کی تربیت کس طرح کی۔ عورت کا کام اولاد کی تربیت، اور یہ اس کا سب سے بڑا وظیفہ ہے۔ جب عورت اس وظیفے سے غافل ہو جائے یا غافل کر دی جائے تو پھر قوموں کا وجود مٹ جاتا ہے، قومیں اپنا تشخص کھو بیٹھتی۔ مغرب نے اپنی قوم کا جو بیڑا غرق کیا اور آج وہ طوفان بدتمیزی ہماری طرف بڑھ رہا ہے، سب سے پہلے انہوں نے عورت سے یہ جوہر چھینا، سب سے پہلے اس کا حیا چھینا۔ دیکھیے کچھ مرد کے وصف ہیں، کچھ عورت کے وصف ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے دونوں کے اوصاف اور دونوں کے اندر کمالات رکھے ہیں۔
کچھ دائرہ خواتین کا ہے، کچھ دائرہ مردوں کا ہے، اور وہ اس دائرے کے اندر اپنی صلاحیتوں کا لوہا منواتے ہیں، اور خواتین اس دائرے کے اندر اپنی صلاحیتوں کا لوہا منواتی ہیں۔ وہ اوصاف حمیدہ، وہ اوصاف کمالیہ، اور وہ جو ہے وہ جوہر جو مرد کا مخزوم ہے وہ مرد میں ہونے چاہیے۔ وفا ہے، اس کی سرشت میں جرأت ہے، بہادری ہے، سخاوت ہے، یہ وہ جوہر ہیں جو ایک مرد کی مروت ہے، یہ اس کی زندگی کا کمال ہے۔ اور عورت کے اندر حیا ہے، پاک دامنی ہے، عفت ہے، مہمان نوازی ہے، بچوں کی تربیت ہے، اور اللہ نے سب سے بڑھ کر کے عورت کے اندر